بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث الثالث ضوابط المشقة المعتبرة وفق ما تكشف عنه القواعد المقاصدیہ. یہاں سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قواعد ذکر کیے ہیں مشقت کے سلسلے کے، اس کو کیلانی صاحب نقل فرما رہے ہیں. اس سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں کہ شریعت مطہرہ مشقت والے اعمال کو اپنی تشریع میں مقصود نہیں بناتے، بلکہ ایسے احکام مشروع ہوتے ہیں جو حرج اور مشقت سے مکلف کے اعمال کو محفوظ رکھے. اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے ایسے ضابطے وضع کیے جو رخصتوں کا سبب بننے والے مشقتوں کی تعیین اور تحدید کرتے ہیں. یعنی آپ سن چکے ہیں کہ افراط و تفریط کا کوئی شکار نہ ہو، چھوٹی مشقت کو کوئی بڑی مشقت سمجھ لے یا بڑی مشقت کو کم درجے کی سمجھے. اس بنیاد پر مشقت ایک ایسا مفہوم ہے جس کا تعین کرنا انسانوں کی عقل سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جن چیزوں کو مشقت قرار دیا اور تشبیہات کے ذریعے جن کو سمجھایا، بعد میں آنے والی مشقتیں جو ہماری ہے ان کو ہم قیاس کریں گے ان مشقتوں پر کہ شریعت مطہرہ نے فلاں فلاں مشقت میں ہمیں راحت دی ہے، تو ہمارے زمانے میں جو نئی مشقتیں الگ الگ شکل میں آئی تو آیا یہ مشقتیں اس درجے کی ہے؟ یہ تعین کرنا مفتی حضرات کا کام ہے. اس کے لیے علماء مجتہدین نے مشقت کی جو اقسام ہے، مشقت کی مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا. مشقت ہونے میں کچھ شرطیں عائد فرمائی کہ اس قسم کی شرطیں ہو تو اس کو مشقت کہا جائے گا. غیر معتاد ہونا، اس سے فساد دینی یا فساد دنیاوی کا باعث ہو، اس طرح کی جو چیزیں متعین کی ان کو ذکر کرتے ہوئے یہاں یہ کہا جا رہا ہے. اس لیے شریعت نے ہمارے لیے ایسے ضابطے مقرر کیے جو رخصتوں کا سبب بننے والی مشقتوں کی تعیین اور تحدید کرتے ہیں. اس سلسلے میں ذکر فرماتے ہیں اذ لیس کل عمل فیہ جنس المشقۃ یکون مستدعیا للتخفیف والتیسیر. مشقت کی قبیل سے تعلق رکھنے والا ہر عمل رخصت اور تیسیر کا سبب نہیں ہوتا ہے کہ نفس پر شاق گزرنے والے بعض اعمال مکلف کی استطاعت اور قدرت اور اس کی عادت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ کر سکتا ہے. بعض اعمال اس کی عادت سے تو باہر ہے لیکن قدرت سے نہیں. یعنی مشقت والے تمام اعمال ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنی اپنی مشقتوں کے اعتبار سے مختلف قسموں کے ہوتے ہیں. وعلى ذلك فلا بد من وضع ضوابط تحدد لنا حقیقت المشقة التي قصد الشارع دفعها. لہذا اسی صورت میں ایسے ضابطوں کی ضرورت پیش آتی ہے جو ہمارے لیے مشقت کی اس قسم کی وضاحت کرے جس کو دفع کرنا شارع کو مقصود ہے. اسی طریقے سے ان ضابطوں سے ان اعمال کی نوعیت بھی واضح ہو جو تیسیر اور تخفیف کا سبب بنتے ہیں. آنے والی عبارتوں کے اندر ایسے ضابطوں پر گفتگو کی جائے گی جن کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصدی قواعد کے طور پر ذکر کیا ہے اور جو اس مشقت کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں جن کو رفع کرنا شارع کو مقصود ہے. لیکشف بها عن حقیقت المشقۃ التي توجہ قصد الشارع الى رفعها. پہلا قاعدہ ذکر کرتے ہیں اذا كانت المشقۃ خارجۃ عن المعتاد بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني او دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة. اگر کوئی مشقت مکلف کے لیے ایسی غیر معتاد ہو جائے، عادت سے خارج ہو، اس طور پر کہ اس کی بنیاد پر مکلف کو دینی یا دنیاوی فساد لاحق ہو رہا ہے، تو فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة. شریعت کا قصد اس وقت یہ ہوتا ہے شارع کا کہ فی الجملہ بندے سے اس مشقت کو دور کیا جائے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پہلا قاعدہ اس مشقت کی تعین کے لیے عام ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے جس کو رفع کرنا اور دور کرنا شارع کو مقصود ہے. اس اعتبار سے مشقت کی دو قسمیں کیلانی صاحب ذکر کر رہے ہیں. الاول مشقۃ معتادۃ بحيث تکیفت النفوس على تقبلها والقیام بها. معتاد مشقت جس کو قبول کرنے اور جس پر عمل کرنے کے لیے دل آمادہ ہو. تکیفت النفوس، نفوس جس کے لیے
آمادگی ظاہر کرے. دوسرا الثانی مشقۃ غیر معتادۃ بحیث تعد خارجۃ عن المألوف فی مثل ذلک الفعل، وہ مشقت جس کو اس قسم کے اعمال میں غیر مانوس سمجھا جائے. دو چیزیں ہوئی، پہلا تو وہ کہ جس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں دل آمدہ ہو، پہلی مثال کا معتاد ہے. اور غیر معتاد ایسی مشقت جس پر عمل کرنے میں، اس جیسے عمل کرنے میں طبیعت مانوس نہ ہو، انسانی طبیعت پر بوجھ محسوس ہو رہا ہو. آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں هذا والامام الشافعی لا يكتفي بتنصيب العادة حدا فاصلا بين الشاق الذي يستوجب التخفيف بالرخصة وغير الشاق الذي لا يستوجبها، وإنما يزيد الأمر بيانا بحيث يجلي لنا حقيقة عدم الاعتياد حتى لا يكون تابعا لأهواء المكلفين، وإنما هو مضبوط ومقيد بقيود معروفة ومعلومة. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مشقت کے معتاد اور غیر معتاد ہونے کی جو بات ذکر کی، اس کو تیسیر ہی کا سبب بننے والی یا نہ بننے والی مشقت کے درمیان حد فاصل نہیں قرار دیا، بلکہ مزید وضاحت کرتے ہوئے غیر معتاد کی حقیقت کو بھی واضح کیا. ایک تو صرف تقسیم کر دیتے کہ ایک مشقت معتاد ہے ایک غیر معتاد ہے، تو اتنا نہیں رکھا. تیسیر کا سبب مشقت غیر معتاد ہے اور مشقت معتادہ تیسیر کا سبب نہیں ہے. لیکن خود مشقت معتادہ کس کو کہا جائے گا، غیر معتادہ کس کو کہا جائے گا، تو ان دونوں کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ان کا فرق بتلایا اور مکلف کو بتلایا کہ ان قسم کی مشقتوں کو غیر معتادہ کہا جاتا ہے، اور ان غیر معتاد مشقتوں میں شریعت کی طرف سے آسانی ملتی ہے، اور ان قسم کی مشقتوں کو معتادہ کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر بندوں کو شریعت کی طرف سے سہولت اس میں نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ عادی ہے. اب اگر یہ حقیقت واضح نہ ہوتی تو مکلف یہ کرتا کہ جہاں اس کی خواہش ظاہر ہوئی اور جہاں اس کی چاہت کے مطابق کوئی عمل ہے، اس کو یعنی مکلف یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کرنے میں معتادہ ہے، لیکن یہ اپنی نفس کی خواہش کی بنیاد پر مشقت معتادہ کو غیر معتادہ سمجھ لے، اور اس کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ خواہش کے تابع ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ شریعت نے اس کو معروف اور معلوم شرطوں کے ساتھ مقید کر کے حد درجہ منضبط کر دیا. امام شافعی نے بھی اور آپ سے پہلے کے علماء نے بھی مشقت کی تعین اور تحدید فرمائی، بلکہ خود کتاب اللہ نے ہی مشقت کی کچھ شکلوں کو ذکر کیا، احادیث مبارکہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی. کسی معاملے میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشقت کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معتادہ سمجھ کر اجازت نہیں دی، اور کچھ مشقتوں کو غیر معتاد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور صحابہ کرام کو اس میں اجازتیں دی. تو معتاد اور غیر معتاد ہونے کی شکلیں آپ سن چکے ہیں. ایک عورت کی بچی کو آنکھوں میں تکلیف تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر سرما لگانے کی اجازت مانگی، وہ عدت کے ایام گزار رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو اجازت نہیں دی، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا جاہلیت کی عدت تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عورت کو ایک بند کمرے کے اندر بدبودار جگہ کے اندر کپڑے وغیرہ تبدیل نہیں کرنا ہے، ایک جگہ میں سال بھر رہنا پڑتا تھا، پھر مینگنیاں ڈالتے ہوئے باہر نکلتی تھی اور اتنی بدبودار ہوتی تھی کہ جانور اگر اس کے ساتھ لگ جائے تو جانور مر جائے، اتنا بدبودار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی اس مشقت غیر معتادہ کا ذکر کر کے اس عورت کے حق میں سرما استعمال، یعنی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی آنکھوں کی، ورنہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ سے زیادہ امت پر کون مشفق ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح بالوں کو جوڑنے کا مسئلہ آیا، ایک عورت بیمار ہوئی اور اس کے بال جڑ گئے سر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوہر نے اس کی ساس کے پاس جا کر دوسرے بال لگانے کی باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا، آپ نے دوسری عورتوں کے بال جوڑنے سے منع فرمایا. پھر فقہائے کرام نے مجبوری کے درجے کے اندر اگر کوئی اس طرح کی ہے کہ بال جڑ جاتے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہے یا شادی ہو کر شوہر اور بیوی کے درمیان بال کی کمی کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو پھر فقہا نے اجازتیں دی
سود کا اور دوسری قسم کے بال جوڑنے کا اس کے ساتھ تاکہ اس کے بال زیادہ بڑے لگے، اس طرح کی چیزیں اجازتیں دی شریعت مطہرہ کی طرف سے. یہ اس وقت ہوا جبکہ مشقت کو غیر معتاد سمجھا گیا. جب تک معتاد سمجھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے صحابیات کے لیے معتاد سمجھا تو آپ نے اجازتیں نہیں دی. خیر مجھے تو ان دو روایتوں کو ذکر کر کے یہ بتلانا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اور شرطیں اس کے ساتھ لگائی تاکہ معتاد اور غیر معتاد کا فرق معلوم ہو جائے، دونوں کی حقیقت واضح ہو جائے. اور چونکہ مشقت معتادہ کے اندر اجازت نہیں ملتی ہے اور مشقت غیر معتادہ کے اندر اجازت ملتی ہے، اس لیے کہ غیر عادی چیز ہے تو بندے پر مشقت آتی ہے، اس کے عمل کرنے میں پریشانی دشواری ہوتی ہے، تو شریعت مطہرہ نہیں کیا. لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شرطیں عائد نہ کرے، جیسے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اب چاہے وہ مشقت معتادہ کے درجے کی ہے، لیکن جب مفتی صاحب سے اجازت لینا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی مشقت کو تھوڑا زیادہ بتلاتے ہیں، یعنی مشقت معتادہ ہوتی ہے اور کبھی وہ مشقت معتادہ کو غیر معتادہ شکل میں ذکر کرتے ہیں. چونکہ ان کے نفس کی خواہش کے تابع ہو کر وہ رہ گئے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اجازت مل جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، مشقت کے معتاد اور غیر معتاد ہونے کے سلسلے میں اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حقیقت میں مشقت ان کے لیے غیر معتاد ہے، لیکن پھر بھی وہ شریعت کی عظیمت پر عمل کرنے کے اعتبار سے اس مشقت کو برداشت کر لیتے ہیں، غیر معتاد ہونے کے باوجود تکلیف برداشت کرتے ہیں. تو غیر معتاد ہے یہ اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے پھر بھی کر لیتے ہیں، یہ ایک قسم کا غلو ہوا. اسی طریقے سے ایک دوسرا غلو یہ ہوتا ہے کہ مشقت معتاد ہے، اس کو غیر معتاد سمجھ لیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر اس پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے حق میں معاف ہے، اجازتیں مل جاتی ہے اس چیز کے عمل کرنے کی. یہ دونوں قسم کا جو افراط و تفریط ہو رہا ہے، جب کسی چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اس کی شرطیں متعین کی جاتی ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر وہ چیز مکمل طور پر واضح ہو کر سامنے آتی ہے. اس لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کیلانی صاحب یہ فرماتے ہیں ومن خلال دراستي لما قاله الامام الشاطبي في المشقة غير المعتادة وجدت انه يميزها من خلال امرين اثنين. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مطالعہ کیا موافقات میں، اور دوسری آپ کی کتابیں ہیں خاص کر کے موافقات میں، تو اس کی بنیاد پر کیلانی صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مشقت غیر معتاد کو اپنے کلام کے تجزیے سے، یعنی شاطبی نے جو کلام کیا اس کے ذریعے کیلانی صاحب نے یہ پایا کہ دو ذریعوں سے وہ مشقت غیر معتادہ کو ممیز کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں بہت شاندار ہے اور اسی کی روشنی میں عصر حاضر کا مفتی بھی فقہی دوسری جو چیزیں پڑھی ہے وہ بھی، اور یہ امام شاطبی کے کلام کو بھی جب پیش نظر رکھے گا تو مشقت معتادہ اور غیر معتادہ کے سلسلے میں اس کے ذہن میں اور وسعت ہوگی اور اس کی بنیاد پر آنے والے سوالات کے اندر وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا. مستفتی جو چیز پوچھ رہا ہے جواب دینے کے اندر مفتی اس کے لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب جواب دے گا تو یقیناً یہ بہت اچھی دو چیزیں ذکر کی ہے. ایک تو مشقت کے نتیجے میں وجود میں آنے والے نتائج آثارها التي تنجم عنها، اور دوسرا ہے منشأها الذي يؤدي الیہا، مشقت کا وہ سبب جس کی بنیاد کے اوپر یہ شریعت کی طرف سے آسانیاں آتی ہے، وہ سبب کس درجے کا ہے، معتاد ہے یا غیر معتاد ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں بتلائی، اور ہمارے لیے مقاصد شریعت میں مشقت کے نتیجے میں وجود میں آنے والے نتائج یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اسباب بننے والے تو سبب بنتے ہیں اور پھر نتیجہ پیدا کرتے ہیں، سببیت پہلے آتی ہے، نتیجہ بعد میں آتا ہے، مسبب بعد میں آتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے کہ یہ مشقت کا سبب بننے والے امور کون سی چیزیں ہیں، غیر معتاد بننے کے لیے یا معتاد بننے کے لیے. اسی طریقے سے مشقت کے نتیجے میں وجود میں آنے والے نتائج. ایک آدمی کو ایک مشقت لاحق ہوئی، اس نے وہ یہ سمجھا کہ نہیں مجھے مشقت، یعنی غیر معتاد ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھا کہ یہ معتاد میں سے ہے، یا اس نے کسی مفتی صاحب کو پوچھا نہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ مشقت اور حرج میں مبتلا ہوگا. تو جو نتیجہ نکلا اس کے جسم میں، اس کی عقل میں، اس کے مال میں یا اس کے حال پر کوئی نہ کوئی فساد اور مشقت آئی. فساد سے مراد یہاں
فساد کا وہ پہلو جو ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں مفسدے سے مراد مکلف کے اوپر آنے والی تکلیف، چاہے جسم میں آئے، عقل میں آئے، مال میں آئے، اس طرح کی جو تکلیف بلکہ نفسیاتی طور پر بھی آئے، فقہاء کرام نے اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے. شریعت نے خود آدمی کے غم اور خوشی کے مواقع اور ان کی وجوہات کو بھی کتاب اللہ نے ذکر فرمائی. حدیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بحث کی گئی. تو نفسیاتی اعتبار سے بھی جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے ذکر کیا. خیر، بتلانا یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی کو مشقت کو غیر معتاد کب کہا جائے گا؟ کئی مرتبہ اس آدمی نے اس مشقت کے اوپر عمل کیا اور نتیجے میں اس کے لیے پریشانی زیادہ ہوئی، ایسی پریشانی ہوئی جو قابل احتیاط نہیں تھی، عادت سے زیادہ تھی، تو یقیناً مفتی حضرات یہ کہیں گے کہ جب شریعت مطہرہ میں یہ چیز تمہیں یہ فساد پیدا کرتی ہے، روزہ رکھنے والا رمضان کے اندر اور اس کا پریشر انتہائی کم ہو جائے تو فعدۃ من ایام اخر، یا بڑی عمر کا ہے تو پھر اس کے بعد فدیہ دینا ہے، طعام مسکین. تو قرآن کریم نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہے حرج کے موقع پر. ایک تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، اور ایک یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں اس کو کس درجے کی تکلیف آتی ہے اس کو دیکھا جائے. یہ تکلیف کب محسوس ہوتی ہے؟ نتیجہ آ گیا اس وقت. کئی مرتبہ ایسی عبادت کی یا اس کو اپنی طبیعت کے حساب سے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ روزہ رکھا اور میرا شوگر اتنا کم ہو گیا تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر شریعت کی طرف سے اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ملے گی اور اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرنے کا. یا فعدۃ من ایام اخر، اتنا بیمار ہے کہ ابھی نہیں رکھ سکتا تو بعد میں جب یہ شوگر کم ہو جائے، معتدل ہو جائے تو پھر اس موقع پر روزے رکھے. خیر، یہاں بتلانا ہے کہ مشقت کے نتیجے میں وجود میں آنا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اس مشقت والی چیز کو اپنایا تو اس کے نتیجے میں اس کے جسم پر، اس کی عقل پر، اس کے مال پر کوئی ایسا فساد آیا تو ایک تو ڈر پیدا ہونا اور ایک حقیقت میں اس چیز کا ہونا. وہ بیان هذین الامرین یظہر لنا فیصل التفریقہ بین المعتاد وغیر المعتاد من المشاق. یہ دونوں باتوں کا بیان، ان دونوں چیزوں کے بیان سے ہی ظاہر ہوگا کہ معتاد اور غیر معتاد کے درمیان فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. اما آثار المشقۃ الغیر المعتادۃ فہی، غیر معتاد کے نشانیاں کیا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں الخوف من الانقطاع فی الطریق و بغض العبادہ و کراہت التکلیف وینتظم تحت هذا المعنى العام الخوف من ادخال الفساد علیہ فی جسمہ او عقلہ او مالہ او حالہ. بہت شاندار بات ذکر فرمائی. یہ ڈر ہو کہ اگر میں عبادت کروں گا یا یہ جو عمل شریعت کی طرف سے اس وقت میرے اوپر آیا ہے ان میری کیفیتوں، ان طبیعت کی تکلیف کے باوجود، تو میں ہمت ہار جاؤں گا، عبادت سے نفرت پیدا ہوگی. تندرست ہے لیکن اس طرح کی عبادت ہے کہ جو معتاد نہیں ہے تو عبادت سے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو ان عبادتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ آگے آ رہی ہے وہ باتیں. تشریعات کو ناپسند کرنے لگے. کبھی کبھار ہوتا ہے سخت سردی ہے اور ٹھنڈا پانی ہے اور اتنا ٹھنڈا پانی، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ٹھنڈا پانی، گرم پانی مل ہی نہیں سکتا ہے، جنگلوں میں، راستوں میں جماعت والے جاتے ہیں. اسی طرح حاجیوں کو بھی کبھی کبھار اس طرح کا سابقہ پڑتا ہے. تو ایسے موقع پر جیسے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کی شدید حاجت ہوئی اور آپ نے تیمم فرمایا، تیمم کی کیفیت چاہے جو بھی کی ہو، لیکن یہ تو شریعت مطہرہ نے ایک اور صحابی کا بھی، شاید حضرت عمرو بن عاص کا یا اور کسی کا عمل بھی حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پانی سے غسل نہیں کیا، تیمم کر لیا. اور لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ آیت ان کے سامنے تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس مشقت میں نہیں ڈالا اور اس کی جگہ تیمم کر لیا. تو یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مشقت غیر معتاد. ابھی 2 دن پہلے انگلینڈ سے ایک مسئلہ آیا اور کل ان کا انتقال بھی ہو گیا. بڑی عمر کی عورت تھی اور نماز کی پابند تھی، ہوش میں آتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتی تھی، اس طرح کیفیتیں ان کی تھی. اس موقع کے اوپر پانی کا مسئلہ آیا، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا وہاں کے. تو پھر اس کے بعد تیمم کا مسئلہ آیا. میں نے کہا بھائی تیمم کروا دیجئے نماز پڑھنے کے لیے. تو
تیمم کا مسئلہ آیا، یعنی چونکہ وہ حضرات کو تو ہم نے کہا تھا کہ 6 سے زائد نمازوں میں اس طرح بے ہوشی وغیرہ طاری ہو تو ان کے اوپر سے ساقط ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کی خود اپنی طبیعت ایسی بے چینی کی تھی کہ جب ہوش میں آتی فوراً نماز کا ذکر کرتی، اب پانی تو استعمال کر نہیں سکتی، تیمم کے لیے ہاتھ بھی مارنا ان کے لیے اتنی بھی طاقت نہیں تھی، تو اب وہ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ میں نے کہا دوسرا کوئی آدمی ہاتھ مار کے یہ کر لے اور ان کے چہرے پر پھرا دے اور ان کے ہاتھ پر پھرا دے، اس لیے کہ جب یہ اس آخری مرحلے میں ہو گئے ہیں کہ پانی کا استعمال بھی نہیں اور اتنی بھی ذوق، 80 سال سے اوپر کی عمر تھی ان کی، اتنا ذوق لیکن تھی اللہ والی تو ان کے اس عمل کے اوپر کہ بھئی ان کو تسلی ہو جائے، شریعت کی طرف سے تو آسانیاں ہیں لیکن ان کو تسلی ہو جائے تو اس طرح کروا لو، پھر وہ اشارے سے نماز بھی پڑھ لیتی تھی اپنے اعتبار سے، مانتے ہی نہیں تھے، اور اس حال کے اندر آدمی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تو کہا کہ جس طریقے سے بھی پڑھ لے نماز، اس طریقے سے ان کو راضی کر لیا جائے، تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے کیا، تو اب تیمم کا مسئلہ آیا وضو کا تو اس طرح تو یہ شریعت مطہرہ نے اس طرح کی مشقتوں کا بندے کو عادی نہیں بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مشقت غیر معتادہ کو بھی، تو یہ نتیجہ ظاہر ہوگا جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس طرح کیا اور طبیعت کے اندر پریشانی آئی تو ان ذرائع کی تعین اس طریقے سے ہو گئی، مشقت غیر معتادہ کی پہچان یہ ہو گئی کہ بندے کو خوف پیدا ہو، راستہ ہی الخوف من الانقطاع فی الطریق، راستہ ہی گم ہو جائے، سفر کے اندر گئے اور اچانک راستہ ہی نہ مل پائے یا تھک جائے، اس طرح کی۔ اسی طرح عبادت میں بغض یہ بھی ہے، بندہ غیر معتاد عبادت کرے گا تو عبادتوں سے بھی بغض پیدا ہوگا۔ ہم لوگ الہ آباد جا رہے تھے، راستے میں ٹرین میں نماز کا وقت ہوا تو کھڑے کھڑے نماز پڑھی، 1-2 جگہ پر ٹرین لمبی ٹھہری تو وہاں اتر کر نماز پڑھی، اور اچانک پھر ٹرین چالو ہو گئی، ہم لوگ دوڑتے ہوئے اندر آئے، ایک غیر مسلم ہمارے ساتھ تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ہم لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ کیوں باہر اتر کر نماز پڑھتے ہو، یہاں بیٹھ کر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، یا ٹرین میں کھڑے کھڑے پڑھ لو، اور اگر کھڑے کھڑے بھی لوگوں کو حرج ہو رہا ہو تو بیٹھ کر اپنی سیٹ پر پڑھ لیجیے، اوپر کی سیٹ ملی تھی یہ دوڑ بھاگ کر آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر چین و سکون نہیں آتا، اس کا کہنا تھا۔ بات تو ان کی بن وجین صحیح تھی، اس لیے کہ جس کیفیت سے ہم جاتے تھے اور آتے تھے اچانک، اور پھر دوڑتے ہوئے نماز بھی جلدی جلدی پڑھنا، تو ٹرین کے اندر بھی بیٹھ کر اجازتیں فقہا کی اختلافات اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا لیکن جب ٹرین اتنی لمبی دیر کھڑی رہتی ہے تو وہاں پہ اطمینان اور سکون سے کسی کونے پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر اس طرح کی گنجائش ہے تو وہ پڑھا جائے۔ خیر، یعنی وہ بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو اور اس کے باوجود نماز میں چین اور سکون تو آتا نہیں ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا، یہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے یہ سمجھے، چونکہ اس کو اسلام سے متنفر نہیں کرنا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ ہماری اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہم نے کیا ہے، شریعت نے تو ہمیں اجازت دی ہے ٹرین میں یہاں کھڑے کھڑے نماز پڑھے، اور زیادہ ہلتے ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر بھی اجازت دی ہے، کشتیوں کے مسئلے سن ہی چکے ہیں آپ، تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، تو عبادت سے کسی کو نفرت نہ ہو، یہ اس طرح کا عمل ہے۔ تشریعات کو ناپسند آدمی خود آدمی کرنے لگے، نماز کا وقت آیا کہ کیا مصیبت، بہت سے لوگ مؤذن کو گالیاں دیتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، جاہل لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، ان سب کو جامع الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جسم عقل ینتظم تحت ھذا المعنی، سب کو شریک کرنے کے لیے کہ یہ خوف خالی ایک خوف نہیں ہے، جسم کا، عقل کا، مال کا یا حال کا۔ اچھا، دوسرا خوف التقصیر عند مزاحمۃ الوظائف المتعلقہ بالعبد والمختلفۃ الانواع مثل قیامه على اہلہ وولدہ فربما كان التوغل في بعض الاعمال شاغلا عنها وقاطعا بالمکلف دونها۔ یہ بھی بہت اچھی چیز کہی، ایک تو اپنی ذات کے اوپر ہی خوف ہو، اپنے جسم پر، اپنے عقل پر، اپنے مال پر، دوسرا یہ کہ اپنے اوپر تو نہیں ہے، اپنی مختلف ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پائے گا، عبادت کرے گا، حقوق اللہ بجا لائے گا، حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوگی۔ اب ایک آدمی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہی رہتا ہے تو یقینی بات ہے کہ روزی روزگار اور اپنے بیوی بچوں کے دوسرے کام کاج کے اندر وہ نہیں ہوگا، اس لیے شریعت نے پہلے سے ہی عبادت کو اتنے درجے میں رکھا کہ بندے اس کو مشقت معتادہ سمجھے، غیر معتاد نہ سمجھے، اور بندہ اپنی طرف سے کر رہا ہے غیر معتاد تو شریعت اس سے روکتی ہے، اور اگر شریعت کی کسی عبادت کے اندر غیر معتادگی محسوس ہو رہی ہے تو پھر بندے کو 2 کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا،
چاہے وہ اس عمل کو کرے چاہے نہ کرے، جیسے اگلی عبارت میں آپ سن چکے ہیں اگلے باب میں۔ تو یہاں پر یہ خوف دو قسم کا، ایک اپنی ذات پر اور ایک اپنے جن کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور ایسی کوتاہی جس میں ان کو بھی حرج میں ڈالا جا رہا ہے، تو بال بچوں کا خیال کرنا، اس جیسی دوسری ذمہ داریاں، کبھی کبھار بعض اعمال میں مشغولیت ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس لیے شریعت نے ہر عمل کے اندر اتنا درجہ رکھا کہ دوسرے کا بھی حق بندہ ادا کر سکے۔ مشقت غیر معتادہ کے اس مذکورہ بالا پہلے نتیجے کو دینی یا دنیاوی فساد واقع ہونے کے خوف سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس قاعدے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ دینی فساد یا خلل کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سے دوری ہو جائے، تشریعات کے سلسلے میں ناپسندیدگی ہو جائے، فرض کا تعطل ہو جائے، بندہ کبھی کبھار اس فرض کو چھوڑ دے یا حرام کا ارتکاب لازم آئے، اس قسم کی جتنے امور ہے، اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتوں سے ملتی ہے، جس کو شاطبی نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، یہاں بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا من العمل ما تطیقون فواللہ لا یسأم اللہ حتی تسأموا، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی ذات عالی تو اکتانے والی نہیں ہے لیکن ہم اکتا جائیں عبادت کی ادائیگی کرتے کرتے، آدمی تھک جائے، تو ایسے مواقع کے اوپر یہ فرما دیا کہ عبادت کو، یعنی یہ جو خوف ہے اپنی ذات پر یا اس طریقے سے شریعت کی اہانت لازم آئے، دونوں شکلوں کے اندر یہ فساد دینی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوئے، دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی دیکھی، کل بھی روایت پرسوں بھی آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسی کا کیا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ حضرت زینب کے لیے وہ نماز پڑھتی ہے اور جب وہ سست ہو جاتی ہے تو تھک جاتی ہے یا سست ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسی کو کھول دو، جب تک نشاط رہے انسان نماز پڑھے، اور جب تھکان اور سستی محسوس ہو تو بیٹھ جائے۔ یہ حضرت معاذ کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں آپ سن چکے ہیں، بخاری میں روایت آ چکی ہے، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، لمبی نماز پڑھی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے کھیت میں پانی پلا کر، اور اب اس کے بعد وہ عزیز آ گئے، انہوں نے چھوڑ دی نماز اور اکیلے جلدی سے پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ ان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے تھوڑے سخت الفاظ کہے، روایتوں میں مختلف کلمات ہے۔ اس کے بعد وہ حضور کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ معاذ نے ہمیں نماز پڑھائی اور یہ ہوا، ہم لوگ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، پانی پلانے کے لیے کھیت میں جاتے ہیں، پوری رات بیداریاں رہتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ اور یہ فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتان انت یا معاذ، آپ سن ہی چکے ہیں یہ۔ دوسری روایت میں بھی آپ نے فرمائی ان منکم منفرین فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، نفرت پیدا کرنے والے نہ بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصر نماز پڑھاؤ، کہ مقتدیوں میں مختلف کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، کمزور ضعیف وغیرہ، حاجت والے، یہ تمام روایتیں، ان ایسے تمام افعال کا ممنوع ہونا ثابت ان روایتوں سے ہو رہا ہے جو مکلف کے لیے دینی فساد کا باعث بن رہے ہیں، اکتاہٹ پیدا ہو، تھکان پیدا ہو، بے رغبتی کا احساس ہو، شریعت کے حکموں پر عمل کرنے سے اس کو روکنے کا ذریعہ بنے، اس قسم کی تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اور اسی لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن ھذا کلہ معلل معقول المعنی بما دل علیہ ما تقدم ای من الاحادیث والنصوص من السعامۃ والملل والعز وبغض الطاعہ وکراہیتها، سب کی معقول المعنی علت مذکورہ حدیث کی روشنی میں طاعت کی جانب سے بے رغبتی، اکتاہٹ، ناپسندیدگی، کراہیت کا احساس، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو آگے روایت میں ذکر کیا، ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق ولا تبغضوا الی انفسکم عبادۃ اللہ فان المنبت لا ارضا قد قطع ولا زہرا ابقى، بہت اچھی چیز ذکر فرمائی۔ یہ دین مضبوط اور مستحکم ہے، اس میں میانہ روی کے ساتھ عبادتیں ادا کی جائے، رفق نرمی کے ساتھ ادا کی جائے، اور عبادت خداوندی کو اپنی نگاہوں میں مبغوض نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حیث نبہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبغضوا الی انفسکم عبادۃ اللہ، اللہ کے بندوں کو عبادتوں سے تم بغض والا نہ بناؤ، یہ صاف بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ عبادت خداوندی کو اپنی نگاہوں کے اندر بغض والی نہ بناؤ، اس انجام کی مکمل وضاحت ہوتی ہے۔ یہ
دینی خلل کے متعلق ذکر کیا، دنیاوی خلل کے متعلق مکلف کے جسم، مال، حال کو پہنچنے والا نقصان، اس کی کئی صورتیں ہیں، بیمار کا ایسے احکام شریعہ پر عمل کرنا جو اس کی بیماری میں اضافہ کرے یا تندرستی ہونے میں، شفا ہونے میں دیر ہو جائے، جیسے مریض کے لیے روزہ وضو میں جس کو مشقت ہو اس کے لیے وضو، یا کسی ایسے شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جو اس عمل پر نہایت مشقت کے ساتھ ہی عمل کر سکتا ہو، شریعت نے اجازت دی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی۔ یہ تمام صورتیں مکلف کے لیے خلل یا نقصان کا سبب بنتی ہے۔ علماء متقدمین کے یہاں اس کی رعایت ملتی ہے، چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذکر کی جاتی ہے، اذا کان قیامہ مما یوہنہ او یضعفہ صلی قائدا، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نمازی کو کمزوری اور ضعف کی طرف لے جاتا ہو، نقاہت ہو، تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ امام رافعی کا بھی قول نقل کیا کہ مرد کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اتنا شدید ہو کہ اس کے نتیجے میں ناقابل تحمل ضرر لاحق ہو۔ آپ فتویٰ دے رہے ہیں لیکن آپ کے اس عمل کے ذریعے یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ تیسیر تب ہوگی جبکہ یہ شرط ہو۔ اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر تیسیر اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اس عمل پر یعنی مشقت معتادہ ہے۔ دنیاوی نقصان لاحق ہونے کی بھی کچھ مثالیں ذکر کی جاتی ہے، چنانچہ آگے ذکر کرتے ہیں، اکراہ شخص علی فعل معین، کسی آدمی کو کسی معین کام پر مجبور کرنا، علی طریق تحریر بقتلہ، اس کو یہ کہنا کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو یہ مکرہ ہوا۔ تو مکرہ کے لیے بھی شریعت کی طرف سے آسانی آتی ہے، یا اس کی بے عزتی کی جائے، حد کی عارضی ہی بے عزتی کی جائے، یا مال چھین لینے کی اس کو دھمکی دی جائے۔ یہ اس قسم کی باتوں سے انسان اس کی عزت کو یا مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شریعت نے ایسے موقع پر اس کو گنجائشیں دی ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر رخصتیں مشروع ہوگی، اور اپنی مرضی سے ایسا کام نہ کرنے کی بنیاد پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ احناف کے یہاں مکرہ کی طلاق کا صرف مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور دوسری جو چیزیں ہیں مکرہ کی، ان کے اندر اور دوسری چیزیں بھی ہیں شریعت کی طرف سے۔ تو اب ایک آدمی کو مجبور کیا گیا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کی وسعت میں نہیں تھا، اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے وہ کام کر لیا، تو اب وہ گناہ کا کام کیا، لیکن شریعت مطہرہ کا مواخذہ اس پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بیچارہ اس کا جواب دہی نہیں شریعت نے سمجھا ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے روزے کا اس وقت یہی حکم ہے جب اس کی بنا پر مکلف کو نقصان اٹھانا پڑے۔ آیت کریمہ سن ہی چکے ہیں، فمن کان منکم مریضا۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ شارع اس مشقت کے نتائج کا اعتبار کرتے ہیں، فهذه بعض الامثله على اعتبار الشارع لاصل المشقه التي تلحق بالمكلف خللا في نفسه او ماله۔ ایک ہی چیز بار بار انہوں نے تھوڑے الگ الگ انداز سے ذکر کیا، آپ سن ہی چکے ہیں سب۔ یہ اور اس قسم کی دوسری جتنی صورتیں ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر پوری اترتی ہے، چنانچہ امام شاطبی کا قول اذا كان العمل يؤدي الدوام عليه الى الانقطاع عنه او بعضه او الى وقوع خلل في صاحبه او في نفسه او ماله او حال من احواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سمي كلفة في هذه الدار، اس کو کلفت سے تعبیر کیا جائے گا۔ حاصل یہی ہوا کہ کسی عمل پر مداومت اس کے کل یا بعض کے انقطاع کا سبب بنے، یا عمل کرنے والے کی ذات، مال اس کے کسی حال میں نقصان کا ذریعہ بنے، تو یہ مشقت غیر معتادہ ہے۔ اور اگر کسی عمل میں عام طور پر ایسی چیز نہیں پائی جاتی تو اس کو مشقت نہیں کہا جائے گا، اس کو کلفت سے تعبیر کیا جائے گا، کم درجے کی۔ اور لیکن کلفت میں بھی لا یکلف اللہ، نفس تکلیف تو آئی ہی، تو اتنی تکلیف ہے جس کو برداشت کر لیا جائے گا۔ یہ گفتگو جو اب تک کی تھی انہوں نے غیر معتاد مشقت کے پہلے نتیجے کے متعلق۔ غیر معتاد مشقت کا دوسرا نتیجہ حقوق کے باہم مزاحم ہونے کے وقت، کہ دو چار حقوق اللہ ہے، ایک ادا کرنے میں دوسرے کی، ایک کی ادائیگی مشقت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں لازمی طور پر دوسری ادا نہیں ہو رہی ہے، یا حقوق بندے اور خدا کے الگ الگ ہے، حقوق اللہ میں اتنا زیادہ کرے کہ حقوق العباد ادا نہیں ہو رہے، یا حقوق العباد میں کچھ حقوق وہ ادا کرتے ہیں کہ دوسروں کے بالکل ادا نہیں ہو رہے، تو یا تو حقوق اللہ میں باہم تزاحم، یا حقوق العباد اور حقوق اللہ میں باہم تزاحم، یا حقوق العباد میں باہم تزاحم ہو رہا ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی شکلیں ہوگی مزاحمت کی، تو مزاحم ہونے کے وقت کوتاہی کا اندیشہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلف احکام شریعہ کی ادائیگی کا پابند ہے۔ یہ مشقت غیر معتاد کے سلسلے میں ذکر کر ہی رہے ہیں،
فهو خوف التقصير عند مزاحمة الحقوق وبيانه أن المكلف مطالب بأعمال ووظائف شرعية لا بد منها. ان کو کچھ اعمال اور وظیفے کا جو مکلف بنایا گیا جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ولا محیص عنہا، اس سے چھوٹنا نہیں ہے. لیکن فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره، کبھی کسی ایک حکم کی صحیح طریقے پر عمل آوری دوسرے اعمال خاص کر کے حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے دیں. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو سنیاسی بن گئے ہیں، ہمارے یہاں جاہل قسم کے لوگ شادی بیاہ نہ کرے اور حقوق اللہ، یا شادی بیاہ ہوئی بھی ہو لیکن حقوق اللہ ادا کرے اور حقوق العباد میں کوتاہی کرے. ایک صاحب انگلینڈ میں ہم نے سنا 3 دن جماعت میں جانا لازمی سمجھ لیا تھا، اور ان دنوں میں دکان پر ان کی بیوی بیٹھتی تھی تو اجنبی مردوں سے ان کا ملنا، میل جول ہونا، ایک دوسرے کو دیکھنا، کاروبار کرنا، یہ شریعت کا بڑا گناہ ہے 3 دن جانے کے مقابلے میں. 3 دن جانے کا جو ثواب ہے اس کے مقابلے کے اندر 3 دن دکان بند رکھو، اللہ پاک پر اعتماد ہے تو، یا پھر یہ کہ آپ کسی کو ملازم کے طور پر رکھو. بہتر تو یہی ہے کہ کوئی بچہ اگر ہے تو، یا مزدور ملازم ہے اگر اس پر اعتماد ہے تو اس کو، لیکن اپنی عورتوں کو وہاں کھڑا کرنا اور غیر محارم کے ساتھ ان کا اس طرح کا سابقہ پیش آنا، اس کے مقابلے میں تو یہی ہوگا. اب وہ بیچارہ یا اسی طریقے سے وہاں کام کاج نہیں کرتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، یا کوئی دینی علم کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف حکومت کی امداد لیتے ہیں. حکومت نے تو ان لوگوں کے لیے امداد دی ہے کہ جو بیچارے کما نہیں سکتے ہیں. وہاں آپ کما سکتے ہیں لیکن کما نہیں رہے ہیں، اور ان اوقات میں آپ پھر عبادت کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو تو وہاں بندہ ہونے کے اعتبار سے، کام کاج کرنے کے اعتبار سے آپ کو روزی روزگار کمانا ہے. آپ اس پوزیشن میں ہے. ہاں، اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کما نہیں سکتے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور حکومت کی طرف سے پینشن مل رہا ہے آپ کو، وہاں یہ مسئلے ہیں، تو پھر آپ لے سکتے ہیں. اب چاہے اس پینشن لینے کے ساتھ آپ قرآن پڑھو، دعوت تبلیغ میں جاؤ، علم پڑھاؤ، بڑی عمر کے عالم صاحب ہے، تو یہ سب گنجائش ہے، اس لیے کہ حکومت نے خود ہی پینشن کے درجے میں اتار دیا ہے آپ کو. تو اب یہ مسئلہ اور ہوتا ہے. لیکن پینشن سے پہلے کی عمر میں حکومت کی طرف سے جو روزگار اناؤنس ملتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر اس کے مستحق ہے تبھی کرے، اور مستحق نہیں ہے لیکن آپ مستحق بن رہے ہیں تو تمام چیزوں میں شرعی اعتبار سے نہیں ہوگا. تو جیسے یہ والدین، اہلیہ، اولاد، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، یا تو ایک کا حق ادا کر کے دوسرے کا، وہ بھی ایک چیز ہے. ایک میں ہی زیادتی کر لی کہ دوسروں سے فرصت ہی نہ ملے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور یہ بھی رہی کہ نمازیں اتنی کثرت سے پڑھو اور ادھر ان کے حقوق ضائع کرو، روزے رکھو اور حقوق بیوی کے ضائع کرو. یہ سب مشقتیں اس قسم کی ہے جو شریعت نے جس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا. یہ مزاحمت ہو رہی ہے، تو ان عبادتوں کی ان مشقتوں میں مختلف حقوق کی مزاحمت میں آپ کسی حق کو چھوڑ دیں گے. یہ پیش کیوں آیا؟ مشقت غیر محتاج ہی اس کو بھی کہا جائے گا، اس لیے شریعت نے وہاں آپ کو آسانی دی ہے. غیر محتاج مشقت کے نتیجے میں حقوق کے باہم مزاحم ہونے کے وقت مکلف کی جانب سے کوتاہی پائی جاتی ہے. چنانچہ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی رہنمائی ملتی ہے. پہلی روایت آپ بخاری شریف میں سن چکے ہیں، حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان مواقعات ہوئی تھی، اور پھر حضرت ابو درداء نے کی اہلیہ کو حضرت سلمان نے دیکھا کہ کپڑے ایسے ہی میلے کچیلے پہنے تھے. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا تمہارے بھائی کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. حضرت ابو درداء آئے تو حضرت سلمان کے لیے کھانا پکایا گیا، اور یہ روزے سے تھے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، اور نفل روزہ تھا، انہوں نے بھی کھایا. رات ہوئی، ابو درداء نماز پڑھنا شروع ہو گئے. حضرت سلمان فارسی نے روکا کہ ابھی سو جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہونے لگے تو پھر روکا. پھر رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اب نوافل پڑھو. حضرت سلمان نے اس موقع پر جو روایت کے اندر جملہ ہے، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقا، یہ شاندار جملہ ہے. ہر حق والے کا حق ادا کرو. یہ نہیں کہا کہ حق ادا مت کرو، لیکن افراد و تفرید مت کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ فرمایا. تو یہ عبادت کے اندر میانہ روی کہ حقوق کی مزاحمت دیکھی آپ نے کہ حقوق العباد، اہلیہ کے حقوق ہی ادا نہیں ہو رہے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا. رات کی عبادت کر کے اپنے جسم کو بھی تھکا دیتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے.
آپ کے سامنے تو یہ سوال نہیں آیا، حضرت سلمان اور ابو درداء نے ہی مسئلہ حل کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سلمان کا عمل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کی بنا پر یہ باتیں تقریر سنت کا درجہ حاصل کر چکی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات آ رہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ آپ روزے بہت کم رکھتے ہو، نفل روزے؟ فرمایا مجھ کو روزہ تلاوت سے روکتا ہے اور مجھے تلاوت قرآن روزے سے زیادہ محبوب ہے۔ دونوں عمل تھے، نفلی روزے اور قرآن کی تلاوت۔ عبداللہ ابن مسعود نے نفلی روزوں کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت کو ترجیح دی، لیکن یہاں مزاحمت نہیں تھی، دونوں نفل عبادتیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی اس اثر میں غیر معتاد مشقت کا دوسرا نتیجہ حقوق کے ضیاع کے خوف کی رعایت پائی گئی کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو میری تلاوت کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ اب دونوں عبادتیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا دونوں نفل عبادتیں ہیں۔ نفل عبادتوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کسی ایک عبادت کی طرف بندے کا رجحان ہوتا ہے، کسی دوسری عبادت کی طرف دوسرے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک عمل کو زیادہ رغبت دیتے ہیں یا ایک عمل کا کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے اور دوسرا عمل ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تلاوت کی کمی محسوس کی، تلاوت کی مزاحمت ہو رہی ہے روزے سے اور تلاوت سے محروم ہوتا ہوں تو میں تلاوت زیادہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بالکل نفل روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن زیادہ نفل روزے رکھنے میں آپ کو حرج محسوس ہو رہا تھا تلاوت سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ عمل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات نفل نماز پڑھنے کو مکروہ کہا اور یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ فجر کے وقت سوتا رہے۔ ہم لوگ بیانات میں دیکھ ہی رہتے ہیں، لمبی دیر تک رات میں بیانات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو پھر فجر میں لوگ نماز میں کم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل دوسرے بڑے عمل میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمارے لیے مکمل اسوہ ہے، یہ امام مالک نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ رات بھر کا قیام اگر فجر کی نماز کو نقصان نہ پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نقصان پہنچائے فجر کو تو یقیناً یہ حرج والا ہوا کہ نفل کی ادائیگی میں فرض کی ادائیگی میں تاخیر پیدا ہو رہی ہے، یا سستی آ رہی ہے، یا جماعت نہیں ہو رہی ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ مشقت غیر متعدہ کے چند ظاہری شکلیں ہیں اس کی۔ یہ مظاہر اور یہ جو ظاہری شکلیں ہیں ان معتاد مشقتوں میں نہیں پائے جا سکتے جن کی طبیعتیں گوارا کر لیتی ہے، وہاں نہیں ہوگا۔ 2-4 رکعتیں نفل پڑھ لی تو اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، پوری رات جاگنا کا مسئلہ ہے ان کے لیے ہے۔ اسی طرح 1-2 گھنٹے مطالعہ کر لیا اور فجر کی نماز میں جماعت سے شریک ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا مطالعہ فجر سے روک رہا ہے تو مطالعے کا درجہ اور فجر کی نماز کا درجہ یقیناً دونوں میں فرق ہے، اس لیے آپ کوتاہی کرنے والے ہوئے۔ یہ مشقت کا اب تک کی جو گفتگو ہوئی مشقت غیر معتاد کے نتائج کے متعلق گفتگو ہوئی۔ مشقت غیر معتاد کے سبب پر بھی کلام کیا تھا، جیسے آپ شروع میں سن چکے 2 چیزیں ہیں۔ تو سبب پر کلام کرتے ہوئے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جزوی حکم اور کلی حکم کے نتیجے میں وجود میں آنے والی مشقتوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ هذا بالنسبة للمظاهر التي تختص بها المشقة الغير المعتادة من حيث الأثر، وأما بالنسبة لمنشأ المشقة الغير المعتادة فيميز الإمام الشاطبي بين مشقة غير معتادة تكون ناشئة عن أمر جزئي وبين مشقة ناشئة عن أمر كلي، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ أما التي تكون ناشئة عن أمر جزئي فهي المشقة التي تكون مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت مرة لوجدت فيها، وهذا هو الموضوع الذي وضعت له الرخص المشهورة۔ جزوی احکام کے نتیجے میں وجود میں آنے والی مشقت وہ ہے جو بعض مشروع اعمال کے ساتھ خاص ہے، اس طور پر کہ ان اعمال کے ایک مرتبہ بھی پائے جانے سے مشقت پائی جائے گی۔ چنانچہ مثال دینا ہے، مشہور شرعی رخصتیں اسی قبیل کی ہے۔ مرض اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا، سفر میں قصر کی اجازت، اور مجبور اور مکرہ یا بھول جانے والے یا ناواقف شخص کا گنہگار نہ ہونا، یہ جو مثالیں دی گئی ہے یہ جزوی احکام کے نتیجے میں وجود میں آنے والی مشقتیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں کلی امر سے وجود میں آنے والی مشقتیں متعین اعمال کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مجموعے پر نظر کرنے اور ان پر مداومت کرنے سے وہ اعمال مشقت والے بن جاتے ہیں۔ تو اما التی تکون پہلا تو ذکر کیا اگلے صفحے پر، واما التی تکون ناشئۃ عن امر کلی فہی التی لا تکون مختصۃ باعیان الافعال، چند افعال کے ساتھ خاص نہیں ہے، ولکن اذا نظر الى کلیات الاعمال والدوام علیہا صارت شاقۃ ولحقت المشقۃ العامل بها،
یہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایسے عمل بجا لانے والے کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب کوئی آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ نوافل پر عمل کرنے لگے تو ایسے اعمال پر مداومت کی صورت میں اس کو مشقت اور حرج کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسی شکلوں کے اندر درمیانی پن اور اپنی اتنی عبادت نہ کرنا مطلوب ہوگا کہ اکتاہٹ اور بے رغبتی نہ ہو جائے. یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشقت غیر معتادہ کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی. تو کلی بھی ہوتی ہے، جزوی بھی ہوتی ہے. کسی ایک عمل کسی ایک چیز کے نتیجے میں، اور ایک یہ ہے کہ ہر عمل میں نفل چیزیں جو ہے، صرف نفل نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر عمل میں جو نفل اور مندوب اعمال ہے، ان نفل اور مندوب اعمال کو ہر وقت بجا لانے کی شکل میں اور اہتمام کے ساتھ بجا لانے کی شکل میں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری چیزوں کی ادائیگی کے اندر کمی واقع ہو جائے. تو یوجد ھذا فی النوافل، یہ نوافل بھی اتنی مقدار نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں تو کوئی حرج نہیں، 2 رکعت رکھی ہے شریعت نے نفل. لیکن ایک آدمی لمبی نوافل پڑھ رہا ہے، 20 رکعتیں 30 رکعتیں، اس طرح لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح وہ نوافل بھی نہیں، اوابین ہے، مغرب بعد 6 رکعتیں، پھر حدیث شریف میں فرما دیا پوری 6 نہ پڑھ سکے کچھ کم کر لے، کبھی کبھار مشقت ہو گئی، تو یہ نوافل کو اس پابندی سے نہ کرے. تو اس نسل کی پابندی میں حضرت مولانا علی میاں صاحب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے تھے اور معمول میں تھوڑا لمبا پن ہو گیا، تو حضرت نے کہا کہ علی میاں صاحب سے کہیے کہ یہ اجتماعی امور ہے، ان کے اندر آگے پیچھے ہونا اجتماعی چیزوں میں، یعنی کھانے کا کوئی عمل ہوگا یا اور کوئی عمل ہوگا، تو حضرت نے کہا کہ انفرادی اعمال کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. خیر، تو یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں مشقت کے سلسلے میں گفتگو کی. آگے مشقت معتادہ کے سلسلے میں بھی تفصیلی کلام کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.